Plus TV, safety for all. محترم حاضرین مسجد، دینی بھائیوں، ملی نوجوانوں، قابل احترام بزرگوں، اور جامع مسجد اہل حدیث محبوب نگر کے محترم مصلیوں، نمازی، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آج 26 اگست 2022 بروز جمعہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے اپنے کلمہ گو بھائی اور بہنوں، بلکہ اہالیان محبوب نگر سے مخاطب ہونے کا یہ موقع پا رہا ہوں۔ کتاب و سنت کی باتیں ان تک پہنچانے کا یہ قیمتی لمحہ ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل نبی اکرم رسول عرب و عجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو صرف ہم امتیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس موقع پر میں ان بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں جن کی کاوشوں سے سفر کی یہ سہولیات میسر آئیں۔ آپ کی مسجد کے ذمہ دار جوان، ان لوگوں کی محنتیں، اسی طرح سے حیدرآباد سے آپ کے محبوب نگر تک کا یہ سفر، کچھ اپنے ہی جوان ساتھ رہے اور الحمدللہ بحسن خوبی یہ سفر طے پایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو مزید دینی اور اسلامی حوصلہ عطا فرمائے۔ علماء سے ان کی وابستگی اللہ تعالیٰ اس تعلق کو مضبوط کرے اور اسی طرح انہیں دین کے پودے کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ کی عظمت کو قرآن کریم کی آیتیں شاہد ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی گواہ ہے۔ صحابہ کی عظمت اگر صرف یہی ہوتی تو بھی کافی تھا کہ عظیم ہستیاں اس دنیا کے عظیم انسان امام الانبیاء سید الانس والجان نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ ان صحابہ کے استاذ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیارے نبی جن کو جبریل نے پڑھایا، جن کے قلب پر قرآن اللہ کے حکم سے لے کر جبریل آئے اور اتارا، وہ عظیم نبی جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، ان کی ڈائریکٹ شاگردی کا شرف صحابہ کو ملا ہے، اور صحابہ نے آپ کی شاگردی میں اپنے آپ کو اس قدر بنایا، سنوارا،
اپنے اخلاق اور کردار کو اس طرح سے مزین کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دینداری کی گواہی دی، اور قرآن میں فرمایا، پڑھیے سورہ نور سورۃ نمبر 24 کی آیت نمبر 37، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کہتا ہے رجال، دے آر دی مین، یہ مرد ہیں۔ صحابہ کے بارے میں آیت ہے، یہ ایسے مرد ہیں جن کی مردانگی یہ ہے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو نہ کوئی بزنس، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی لین دین اللہ کے ذکر سے غافل کر پایا۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز کو وقت پر قائم کرنے سے جن کو کسی بزنس نے نہیں روکا، خرید و فروخت نے کبھی بھی انہیں اس سے دور رہنے میں کامیابی حاصل نہ کی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرنے سے ان کی بزنس نے ان کو نہیں روکا۔ یہ معمولی بات ہے؟ اللہ رب العالمین عرش والا ان صحابہ کے دینداری کی، ان کے نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی گواہی عرش والا دے، یہ معمولی بات ہے میرے بھائیو؟ قیامت کی صبح تک جو انسانیت اس دھرتی پر رہے گی، قرآن کی تلاوت کر کے ان کے ان اوصاف کو پڑھتی رہے گی۔ آپ جائزہ لے لو، ابھی اذان ہوئی ہے، خطبہ جمعہ کے لیے امام منبر پہ آیا، اور وہ اذان کہ جس کے ہوتے ہی تمام کاروبار بند کر دینے کا حکم ہے، فسعوا الی ذکر اللہ کا حکم ہے، دوڑ پڑو پھر اللہ کے ذکر کی طرف، یہ اذان آپ کے کانوں تک پہنچے۔ لیکن آپ جائیے سروے کر لیجیے، اب بھی اپنے بھائی اپنے دکان اور بزنس میں لگے ہوئے ہوں گے، پان اور پٹی کی دکان رکھ کر بھی بس ہمارے سامنے تو کسٹمر ہے، نماز بعد میں ہو جائے گی، یہ ہمارا مزاج ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، ایک چھوٹی سی دکان چلانے والا اپنے کسٹمر کی لالچ میں انہیں ڈیل کرنے کے لیے اذان کانوں سے ٹکرائی اور ختم ہوئی، تکبیر اور اقامت کی آواز کانوں تک آئی اور چلی گئی، جماعت ختم ہو گئی، وہ کسٹمر کے ساتھ ابھی مصروف ہے، عمل ہے۔ کتنا کمایا ہوگا اس نے؟ 1000، 2000، 5000؟ اللہ اکبر، نماز ترک کر دی اس نے۔ عرش والا صحابہ کی تعریف یوں کر رہا ہے کہ ان کی بزنس نے کبھی ان کو نماز وقت سے بے وقت کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ ایسا ایمان، ایسی دینداری انہوں نے اپنائی، ایسی پرہیزگاری انہوں نے اپنے دلوں میں اجاگر کیا، اس طرح اللہ کے متقی بندے بن گئے، نبی کی شاگردی میں اس قدر اپنے آپ کو بنایا اور سنوارا کہ دنیا کی تجارت ہے، یہ بزنس، یہ کاروبار اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کا ذکر جب وقت آ گیا، آواز کانوں سے ٹکرائی تو بس ہم مسجد پہنچنے والے ہیں، ہماری نماز وقت پر ادا ہوگی، سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ وقت پر، اذان ہو اور آپ گزر رہے ہو اور آپ ذرا دیکھ لیں، یا ہو سکتا ہے آپ نے تجربہ کر لیا ہو کہ چلیے بھائی نماز پڑھ کے آتے ہیں، اذان ہو گئی، بہت بزی ہوں بھائی، بس اکیلا ہی تو ہوں دکان پہ، موقع نہیں ملتا، کاروبار لمبا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں ذرا محسوس کرو یہ جملہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی نظر میں۔ وہ اللہ جس نے 9 مہینے تک ہمیں ماں کی پیٹ میں رکھ کر کے کھلایا پلایا، پھر صحیح سالم باہر لے کر آیا، بچپن گزرا، جوانی عطا کی،
اور اس نے جوانی کی رعنائیاں عطا فرمائی، ماں باپ عطا فرمائے، بیوی بچے دیے، بزنس اور کاروبار دیا، دکان اور مکان کی نعمتیں عطا فرمائیں، اس کی دی ہوئی صحت سے ہم فیض یاب ہوئے۔ یہ تمام نعمتیں بھول کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی شکر گزاری کا موقع نہیں۔ اللہ ہمیں اس طرح کے جملے بولنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائیوں جن کی دینداری کی گواہی اللہ نے دی۔ کیوں؟ اسی آیت میں آگے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس لیے کہ یہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت ساری آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی، بہت سارے دل الٹ پلٹ جائیں گے۔ آخرت کے دن کا ڈر ہے، فکر آخرت ہے ان کے اندر، اس لیے یہ نماز بے وقت نہیں پڑھتے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرتے، بلکہ وقت پر کیلکولیشن کر کے اللہ کا حق، اس کے بندوں کا حق اس تک پہنچا دیتے۔ میرے بھائیوں، یہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے سمپل بنایا، ماڈل، مثالی ایمان، اور دنیا والوں سے اپیل کی کہ اے ایمان والو، تمہیں بھی صحابہ جیسا ایمان لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر یہ دنیا کے لوگ ایمان لے آئیں ویسا جیسا تم لائے ہو، یعنی اے صحابہ، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے عشرہ مبشرہ، اے جماعت صحابہ، جس طرح کا ایمان تمہارا ہے، اگر یہ دنیا بھی اسی طرح کا ایمان لے آئے فقد اہتدوا، ہدایت مل جائے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، سن لو یہ تمہارے مخالف ہیں، اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان کیسا تھا جس کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہیں جبریل کے ساتھ، مکہ سے بیت المقدس کا سفر، اسرا، ٹریول بائی نائٹ، وہاں انبیاء کی امامت کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی سیر کو جاتے ہیں۔ جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ہمراہ دیدار کر رہے ہیں، جنت کا، داروغ جہنم سے بھی ملتے ہیں، اور اس کا نظارہ بھی اللہ رب العالمین آپ کو کراتا ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اس کا تحفہ، 5 وقت کی نمازیں، دوسرا تحفہ، اور اے نبی جاؤ اپنے امتیوں سے کہہ دینا کہ جو شرک سے بچ کر کے آئے گا اور مجھ سے ملاقات کرے گا اس کے لیے بخشش ہے، جنت ہے، تیسرا تحفہ۔ یہ 3 تحفے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے لے کر کے واپس ہوئے، اور صبح مسجد حرم میں موجود ہیں۔ سرداران قریش نے سوال و جواب، آپ متفکرانہ انداز میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو معمول کے خلاف؟ کہا میں بیت المقدس گیا تھا اور وہی سوچ رہا ہوں۔ ابھی آپ نے بیت المقدس کا نام لیا تھا، سوال پر سوال ہونے لگے، اگر آپ گئے ہو تو پہلی مرتبہ گئے ہو، ذرا بتا دو اس کے دروازے کتنے اور کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بتاؤ اس کے اوصاف کون ہے، کیا ہے، ہم تو وہاں جا چکے ہیں، آپ گئے ہو تو پہلی بار گئے ہوں گے، آپ کا دعویٰ ہے تو ذرا ہمارے سوالوں کا جواب دے دو۔ سوالات ہوئے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور پورا نقشہ مسجد اقصیٰ کا، بیت المقدس کا آپ کے سامنے لا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سوال کا جواب دے دیا۔ نبی تو وہاں کھڑکیاں اور دروازے گننے نہیں گئے تھے، لیکن بہرحال آپ کا جانا برحق تھا، آپ کی امامت برحق تھی، یہ سب کچھ سچ تھا، آپ نے سچ سچ جواب بھی دے دیا، انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ ہاں آپ کا جواب بالکل برحق ہے، لیکن ایک شخص بھی ایمان نہ لایا۔ اور یہیں سے ابو جہل اٹھا اور آپ کے ساتھی ابو بکر کے پاس گیا، چلو اچھا موقع ہے فتنہ پردازی کا، ابو بکر کو آزماتے ہیں۔ ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی بیت المقدس جائے، مسجد اقصیٰ فلسطین کا سفر کرے، کتنا دن لگیں گے؟ کہاں مہینوں لگ جاتے۔ اونٹ سے اگر ہمارا سفر ہو تو ہمیں 40 دن لگ جاتے ہیں جاتے آتے۔
کہا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کو گیا رات ہی کو واپس آ گیا تو آپ کیا کہو گے؟ تو یہاں پر ذرا چوکنا ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضہ۔ اب جواب سنو، ابو بکر پوچھتے ہیں ابو جہل یہ بتاؤ کہ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ کون گیا اور واپس آ گیا؟ ذرا نام تو لو۔ کہا بس آپ کے مرشد، آپ کے رہبر، آپ کے قائد، جن پر آپ ایمان لاتے ہو اور ہمیں بھی ایمان لانے کا اصرار کرتے ہو، تلقین کرتے ہو کہ ہم بھی ایمان لیں، ذرا بتاؤ کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ! آدمی رات کو جائے رات کو واپس آ جائے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے ابو بکر ذرا اپنے ایمان پر نظر ثانی کرو، کس پر ایمان لائے ہو تم؟ لیکن ابو بکر کا ایمان، اللہ اکبر، کفر، الحاد اور بے دینی کی آندھیاں چلی تو لیکن ٹکرا کر واپس ہو گئی۔ سیلاب آئے تو لیکن انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ ابو بکر کا جواب کیا تھا؟ کہا ان کان قالہ فقد صدق، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ علامہ البانی نے اپنے سلسلے میں ذکر کیا اس واقعے کو، اور یہ الفاظ ہیں، ابو بکر کہتے ہیں اگر میرے نبی نے کہا ہے وہ گئے ہیں تو وہ بالکل سچے ہیں 100%۔ واللہ انی لاصدقہ فیما هو ابعد من ذلک، اللہ کی قسم میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں، دور کی باتیں میں مان چکا ہوں جو میرے نبی نے بتایا، میں نے دیکھا نہیں۔ میرا رب عرش پر مستوی ہے، میرے نبی نے بتایا، آج تک میری آنکھوں نے اسے نہیں دیکھا لیکن میں مانتا ہوں۔ میرے نبی نے بتایا جنت موجود ہے جو نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، میں نے نہیں دیکھا لیکن میں مانتا ہوں۔ میرے نبی نے بتایا جہنم کا وجود ہے اور اس میں گنہگار لوگ جائیں گے، میں نے نہیں دیکھا ہے، میں مانتا ہوں۔ اے ابو جہل تم میرے ایمان کا امتحان لے رہے ہو؟ جاؤ، میں مانتا ہوں کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو یقیناً وہ سچے ہیں، وہ رات میں جا کر آ گئے ہیں، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ دال نہ گلی اور اپنی ایڑیوں کے بل واپس، یہ ایمان تھا میرے بھائی صحابہ۔ اللہ نے کہا اے دنیا والو ایسا ایمان لاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہو ان پر کیچڑ اچھالا جائے، ہماری زبان خاموش، ہم سنتے رہے؟ میرے بھائیوں، صحابہ کا حق ہے، صحابہ کا حق ہے ہم ان کی عزت و ناموس کا دفاع کریں، جیسے اللہ کا حق ہے کہ ہم اس اکیلے کی عبادت کریں۔ شرک ہوتا ہوا دیکھیں تو لب ہلائیں، زبان کھولیں، اس کی تردید کریں۔ جیسے میرے بھائیوں اللہ کی کتاب کا حق ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کو نبی آخر الزماں مان کر آپ پر ایمان لائیں، آپ کو آخری رسول سمجھیں اور آخر تک اسی پر قائم رہیں۔ ایسے نبی کے صحابہ کا حق ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور ان کی عزت و ناموس پر جب کیچڑ اچھالا جائے تو ہم خاموش نہ رہیں، سامنے والے کو سمجھائیں، اس کی بدگمانی کو دور کریں، دلائل دیں۔ اور آج الحمدللہ علماء کر رہے ہیں، علماء حق نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ محرم کے آتے ہی جس طرح سے کالے چوغوں میں ملبوس ایک جماعت جو اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار سمجھتی ہے اور محرم آتے ہی جو برسات کے میڈکوں کی طرح باہر نکل کر آتی ہے اور اسی محرم ہی کے اندر اسے اپنا دین اور دھرم سمجھ میں آتا ہے اور بس شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ لے کر صحابہ کرام پر لعن طعن اور تبرئ بازی کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر واقعی یہ ہمارے آس پاس میں ہے، ہمارے پڑوس میں ہے، اگر یہ ہمارے بھائیوں کے دلوں کو بھی صحابہ کے تعلق سے گدلا کر رہے ہیں، مقدر کر رہے ہیں، ہماری بہنوں تک یہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، صحابہ کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم ہم عوام کا، ہم نبی کے امتیوں کا، ہم اہل السنہ والجماعت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں۔ صحابہ نے آپس میں بھی ایک دوسرے کا دفاع کیا ہے۔ وہ عظیم ہستیاں جن کی بابت اللہ نے ایک نہیں کئی آیات نازل فرمائی، صحابہ کے طریقے اور راستے کو اللہ نے کہا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو انہی کی راہ پر چلو، اس لیے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی قرآن کو اپنے نبی سے
اپنے استاد سے سنا سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا، اور اس طرح سے عمل کیا کہ اللہ کو راضی کر لیا اور جنت پا گئے، اسی دنیا میں بشارت آ گئی، تو ان کے راستے سے ہٹو گے تو جنت کی راہ گم ہو جائے گی، کسی اور راہ اور پگڈنڈی پر چلے جاؤ گے۔ پڑھیے سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 115۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ سن لیجیے، اللہ نے اس میں 2 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، جو کوئی رسول سے جھگڑے گا ہدایت آ جانے کے بعد، قرآن سنت اور حدیث اس کے واضح ہو جانے کے بعد جو کوئی رسول سے جھگڑے گا، یعنی رسول کے حدیث کے خلاف جائے گا، رسول کے طریقے کی خلاف ورزی کرے گا، یہی نبی سے جھگڑنا ہوا۔ ورنہ نبی ہمارے درمیان تو ہے نہیں کہ کوئی لڑائی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نہ ایسا ایک اہل ایمان کر سکتا ہے۔ نبی سے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی حدیث جو قرآن کا ایکسپلینیشن ہے وہ موجود ہے، نبی کی سنت موجود ہے، لیکن ہمارا بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمارے امام نے کچھ اور کہا ہے، ہمارے امام کی دعوت کچھ اور ہے۔ نبی کی حدیث اور سنت کو وہ اس لیے ٹھکرا دیتا ہے کہ کسی امام کا مقلد ہے، نبی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ نمبر 1، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو کوئی مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا۔ یہ دوسری بات۔ میں آپ سے پوچھوں، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کا زمانہ پایا، آپ پر ایمان لائے، آپ پر اپنی جانیں نثار کر دی، آپ کے دین کی نصرت و حمایت کے لیے لڑتے رہے اور کتنے شہید ہو گئے، سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کی راہ یعنی صحابہ کی راہ کو جو چھوڑ کر چلے گا، اللہ کہہ رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے جس پر وہ لگ گیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر ہم اس کو جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ نجات چاہیے تو آؤ نبی کی حدیث اور سنتوں سے جڑ جاؤ، جو قرآن کا ایکسپلینیشن اور تفسیر ہے، نبی سے مت جھگڑو۔ اور نمبر 2، نبی کے صحابہ کی راہ پر چلو، یہی راہ تو جنت کو گئی ہے، صحابہ چلے تو جنت میں داخل ہو گئے، تم بھی اسی پر چڑھ گے، تمہیں جنت ملے گی۔ اور اس راستے کو چھوڑ دو گے جس پر صحابہ چل کر گئے تو تم جہنم کی راہ پر لگ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جن ہستیوں کی عظمت یہ ہو کہ ان کا راستہ، ان کا طریقہ ہمارے لیے جنت کا راستہ اللہ نے بتایا ہو، ان پر تبرے بازی ہو، ان پر لان تان کیا جائے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں، اللہ کی قسم یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تو دعا یہ بھی ہے کہ ان کالے چوغوں میں ملبوس جو امت محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے ہوش و حواس میں اپنے اس غلطی سے، اس جرم عظیم سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا تو اللہ نے وہ ایوارڈ اس دنیا میں عطا کیا، جب رہتی دنیا تک کوئی بڑا سے بڑا امتی، زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار، وہ لالچ اور تمنا کرتا رہے، لیکن شاید وہ ایوارڈ ملنے والا نہیں ہے اس دنیا میں۔ جانتے ہیں وہ کون سا ایوارڈ؟ وہ الہی ایوارڈ ہے۔ یہاں دنیا کا ایوارڈ ہم پاتے ہیں تو ہمارے قدم زمین پر نہیں ٹھہرتے۔ I am the exemplary teacher of the school۔ ہمارا نام مثالی استاذ کی فہرست میں آ گیا، ہم ایک ایگزمپلری پرنسپل بن گئے، ڈین بن گئے کالج کے، اور ہمارا نام نومینیٹ کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیو، ایوارڈ ملا، دنیا کا دیا ہوا ایوارڈ، اور چرچے ہیں، میڈیا میں آپ کا شہرہ ہے، اور اب آپ کے قدم زمین پر نہیں ٹھہرتے۔ لیکن میرے بھائیو سن لو، صحابہ کرام کو الہی ایوارڈ ملا اسی دنیا کے اندر۔ کون سا ایوارڈ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ کسی اور کو ملنے والا ہے؟ اب تو نبی اس دنیا میں رہے نہیں جن پر وحی آتی تھی،
یہ وہی نبی پر آئی. پڑھیے سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 اور آیت نمبر 100. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. اللہ کہتا ہے کہ انصار اور مہاجرین میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے، نبی کی دعوت پہنچی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. ابو بکر ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت علی ہیں اور عشرہ مبشرہ ہیں. یہ سب اوائل میں سے، سابقون الاولون میں سے. ایک کیٹیگری تو یہ ہے. نمبر 2 والذین اتبعوہم باحسان، اور پہلے ایمان لانے والوں کی دعوت پر جو لوگ بعد میں ان کی اتباع کرتے ہوئے بھلائی کے ساتھ ایمان لائے اور اسی بھلائی پر قائم رہے. تو اللہ ان دونوں جماعتوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. اعلان کر دیا اللہ نے. ورضوا عنہ، اور یہ بھی تو خوش ہیں، اللہ کی 5 وقتہ نماز پا کر خوش ہیں، سال بھر پورا ہونے پر اللہ نے جو مال دیا ہے زکوٰۃ دے کر خوش ہیں، حج بیت اللہ کر کے خوش ہیں، ماں باپ کی خدمت کر کے خوش ہیں، رمضان کا روزہ پا کر اسے ادا کر کے خوش ہیں. یہ بھی تو سماج سیوا کر کے خوش ہیں. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس قانون پر راضی ہیں. کبھی انہوں نے نکیر نہ کی، اپنے لیے بوجھ نہ سمجھا. یہ بھی ان کی عظمت ہے. صحابہ کے دلوں میں ملال نہ آیا، ارے کیوں 5 وقت کی نماز ابھی پڑھ کے آئے تھے اور پھر ابھی اذان ہو رہی. نہیں میرے بھائی، وہ بھی اللہ سے راضی. اللہ نے ان کے دلوں کو بنایا تھا. ان کی صفائی کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس کا اعلان اس نے قرآن میں کیا ہے. تو اللہ جس سے راضی ہو جائے اس سے پھر ناراض ہو گئے؟ نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی بندے سے راضی ہوتا ہے جس کے ماضی، جس کے حال اور جس کے مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، سب کے بارے میں اسے علم ہے. اس نے کیا کیا ہے اور ابھی کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے الصارم المسلول کے اندر کہ من رضی اللہ عنہ لم یسخط علیہ ابدا. اللہ جس سے ایک بار راضی ہو گیا اس سے پھر ناراض ہو سکتا نہیں. اس لیے کہ وہ تو علام الغیوب ہے نا. اللہ اپنے اس بندے کے فیوچر کے اعمال سے بھی واقف ہے. اسی لیے میرے بھائیوں سن لو، یہاں پر یہ جماعت جس نے محرم کے مہینے میں صحابہ پر تبرے بازی کو اپنا دین سمجھ لیا، یہ جماعت جس نے نعوذ باللہ من ذالک عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کو لعن طعن کیا، جس نے نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور امت کی فقیہہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فاحشہ، بدکار اور زانیہ کہا. وہ جماعت جس نے قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ 30 نہیں 40 پارے تھے، 10 پارے انہوں نے ہضم کر لیا. وہ جماعت جس نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اجمعین تک کو نبی کے بعد کہا کہ یہ کافر اور مرتد ہو گئے تھے، اس کالے چوغے میں ملبوس جماعت نے. میرے بھائیو آج کل ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے پلاننگ کی ہے، پروگرام رچائے اور بسائے. آج یوٹیوب پر ہمارے وہ نوجوان جو صحیح دین نہیں جانتے، جنہوں نے شرف تلمس نہیں کیا ہے، جو مدارس کے پروڈکٹ نہیں ہیں، جنہوں نے صرف گوگل، فیس بک اور ٹویٹر اور اس جیسے جگہوں پر جا کر کے جنہوں نے اسلام کو سمجھا، تو انہیں وہاں تمام رطب و یابس، تمام اچھی بری چیزیں مل رہی ہیں. اور جب وہ تحقیق نہیں کرتے ہیں تو اسی طرح بدگمانیوں کا شکار اور ان عظیم ہستیوں کے بارے میں بھی اون فون نعوذ باللہ من ذالک بکتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو انجینئر کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی لعن طعن کے دروازے کھول دیے. اور دور نہ جاؤ، خلافت الملک نامی کتاب لکھی گئی جس نے صحابہ کرام پر لعن طعن کے دروازے کو کھول دیا. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس عالم دین کے اس جرم عظیم کو تو اپنے رحم و کرم سے بخش دو اور ہم سب کو صحیح عقیدہ اور ایمان والا بنا دے. میرے بھائیوں صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187. علامہ البانی نے، علامہ احمد شاکر مصری نے اس کو صحیح قرار دیا. کوفہ میں ایک کوفی شخص تھا جس کا نام تھا قیس بن علقمہ. ایک مجلس تھی، اسی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ تھے، کچھ تابعی تھے.
اور قیس بن علقمہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور جنگ صفین کے حوالے سے ان پر لعن طعن کرنے لگے۔ اسی مجلس میں موجود حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ سعید بن زید کون ہے جانتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کے ایک فرد ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، ان کی بہن فاطمہ کے شوہر۔ وہ کھڑے ہو گئے، ہمارے غصے کے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے کہا کہ قیس خاموش ہو جاؤ، تمہیں پتا ہے کہ کس کے خلاف تم زبان کھولے ہو؟ علی کا مقام تمہیں معلوم ہے؟ اور علی نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شرکت کی تمہیں معلوم ہے؟ سن لو، واللہ لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله افضل من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح علیہ السلام۔ حضرت سعید بن زید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سن لو، اللہ کی قسم ہے، ایک شہادت گاہ، ایک غزوہ، ایک جہاد جس میں حضرت علی نے شرکت کی، جس میں ان کا چہرہ اونٹ اور گھوڑوں کی ٹاپ سے اڑنے والے گرد و غبار سے اٹ گیا، جہاں ان کے کپڑے اٹ گئے، جہاں ان کے بالوں پر گرد و غبار کی ڈھیر جم گئی، اس جہاد میں ایک مرتبہ کی شرکت اتنا عظیم ہے کہ اگر تم کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، نوح علیہ السلام 950 برس، اور تم پوری زندگی نیکیاں کرتے رہو، تو تم اس صحابی رسول کے ایک جہاد میں شریک ہونے کے برابر ثواب نہیں پا سکتے۔ اللہ، تم علی کے خلاف زبان کھولتے ہو، خلیفہ رابع کے خلاف لعن طعن کرتے ہو، تمہاری ہمت کیسے؟ وہ جن کو نبی نے اپنی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو، تمہاری زبان گنگ نہیں ہوتی، تم اپنی اصلاح خاموش کر دیا اس کو۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کا یہ حق ہم پر بھی عائد ہوتا ہے، ہم اپنے بیانات کے ذریعے صحابہ کا دفاع کریں، جہاں کہیں اس طرح کے بھائی جو بدگمان ہیں صحابہ سے، ہم انہیں سمجھائیں اور پیار سے سمجھائیں، دلائل دے کر کے سمجھائیں، قرآن آیات پڑھ کر کے سمجھائیں، احادیث رسول سنا کر سمجھائیں۔ ان کے دل میں ڈالنا یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ان تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ سوال ہے، بہت سارے ہمارے اہل سنہ والجماعہ اہل حدیث نوجوان ہمارے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صحابہ نے آپس میں جنگیں لڑیں تو آخر کیا کہا جائے گا؟ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ اما بعد، محترم حاضرین جمعہ، پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ان کی دینداری کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، اللہ نے ان کے طریقے اور راستے کو ہم سب کے لیے جنت کا راستہ بتایا ہے، ہمیں ان کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ وہ اللہ کی خوشنودی پا چکے ہیں، ہمیں بھی اسی راہ پر چل کر اللہ کی خوشنودی پانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ سوال کہ آخر کیا جواب ہے اس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری میں خلیفہ بنے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، اور 35 سے 40 ہجری تک پورے 5 سال تک آپس میں جنگیں ہوتی رہیں۔ میرے بھائیو، انشاءاللہ 45 تک خطبہ ہم ختم کریں گے اور جماعت قائم ہوگی۔ منتظمین کی طرف سے ہمیں یہ وقت ملا ہے۔ تو
اب اگر 5 سال تک کے جنگیں آپس میں ہوئیں تو اسے کیا کہا جائے؟ آپس میں ہی ان کی تلواریں ایک دوسرے پر اٹھیں۔ یقیناً یہ بات کھٹکتی ہے، اور اس کو لے کر مشاجرات صحابہ یا صحابہ کی آپسی لڑائیوں کو لے کر یہ اہل تشیع نہیں، بہت سارے اہل سنہ والجماعہ کی طرف منسوب افراد بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ عقیدہ لے لینا چاہیے قرآن اور سنت سے، جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ تھا صحابہ کرام کی لڑائیوں کے بارے میں۔ میں آپ کو صحیح بخاری کتاب الصلح اور کتاب الجہاد 2 جگہوں پر یہ روایت موجود ہے، آپ کو بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑائیوں کے بارے میں بہت پہلے پیشین گوئی کر دی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جماعت کو لعن طعن نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، آپ کے نواسے حضرت حسن نے آواز سنی اپنے نانا کی، اپنے گھر سے نکلے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، مسجد نبی کے باہر گر پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر روک کر اترے، گئے اپنے نواسے کو اٹھایا، سہلایا، دھول اور گرد و غبار صاف کیے اور اپنی گود میں اٹھا لیا، لے کر چلے اور مسجد میں آئے، اپنے ممبر پر کھڑے ہو گئے، گود میں نواسا ہے، لوگ تعجب کر رہے ہیں، کیا ہوا آج آپ نے بیچ میں خطبہ روک کر اپنے نواسے کو اٹھایا اور ممبر پر لے آئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا، یہ نواسا سردار ہے، سید ہے، اور سن لو، اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرانے والا ہے۔ 2 بڑی جماعت، یعنی اس انسیڈنٹ کے تقریباً 23-25 سال پہلے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی، لیکن کسی بھی جماعت کو اللہ کے رسول نے لعن طعن نہیں کیا، نہ صحابہ کو اس کی اجازت تھی، اور حضرت حسن نے صلح کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی، بڑے تجھ کو احتشام اور پرامن ماحول میں۔ تو میرے بھائیوں، اگر صحابہ نے یہ کام کیا ہے تو اہل سنہ والجماعہ کے علماء حق کا عقیدہ یہ ہے، ہمارے اسلاف کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ اپنی لڑائیوں میں مجتہد مانے جائیں گے۔ کیا مانے جائیں گے؟ کہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے۔ علامہ محب الدین خطیب اپنی کتاب العواصم من القواسم میں لکھتے ہیں، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان دونوں کا ساتھ دینے والے تمام صحابہ وہ اہل حق تھے، اور وہ اپنی ان لڑائیوں میں مجتہد تھے۔ اگر ان کا اجتہاد غلط بھی ثابت ہوا تو بھی اللہ کے ہاں ایک اجر ان کا کہیں نہیں گیا۔ اس لیے کہ صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاکم جو اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو گیا، دلائل بعد میں اسی کے پروف میں آئے، تو اس کو ڈبل اجر، اجتہاد کرنے کا ثواب اور اجر، اور نمبر 2 صحیح ہونے کا اجر۔ اور اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو گیا بعد میں آنے والے قرائن، دلائل اور اس کی روشنی میں، تو بھی اس مجتہد کو ایک ثواب ضرور ملے گا، ایک ثواب کہیں نہیں گیا، مجتہد ہے وہ۔ صحابہ کرام اپنے ان مشاجرات اور لڑائیوں میں اجتہاد کرنے والے تھے، اس لیے وہ اہل حق مانے جائیں گے، ان کا ایک ثواب اللہ کے ہاں کہیں نہیں گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال ہوا، جس کو علامہ قرطبی نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا، کیا کہتے ہیں حسن بصری آپ، یہ لڑائیاں ہوئیں، اتنا سارا خون بہا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ 2 جملہ، بہت پیارا جملہ ہے میرے بھائیوں، یاد کرنے کے قابل ہے۔ قتال شہدہ اصحاب رسول اللہ وغبنا وعلموا وجہلنا اجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایسی لڑائیاں ہیں
جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حاضر تھے اور ہم سب غائب، وہ لوگ اس وقت کے حالات اور واقعات سے واقف تھے، کیا ڈیسیجن لینا وہی بہتر جانتے تھے اور جان سکتے تھے، ہم اس سے ناواقف اور جاہل۔ اجتمعوا فتبعنا، تو جب کسی معاملے میں ان کا اجتماع اور اتفاق ہو گیا تو ہم نے اس میں ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے ہم چل پڑے۔ واختلفوا فوقفنا، اور جب کبھی ان کا اختلاف کسی میٹر میں ہوا ہے تو ہم وہاں ٹھہر گئے، ہم نے اپنی زبان پر لگام لگا لی، اس لیے کہ وہ عظیم ہستیاں جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ نے قرآن میں سنائی ہو، جن کو نبی نے اپنی زبان سے بشارت جنت دی ہو، ہم ان کے خلاف ان پر تنقید کر کے ہم کیا کرنے والے ہیں؟ یہ کون سی عقل مندی اور دانش مندی ہے؟ ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم انہیں کرٹیسائز کریں۔ اللہ، یہ جواب کس کا تھا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہی سوال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جن کے بڑ نانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان سے سوال ہوا، آپ کیا کہتے ہیں صحابہ کی آپسی لڑائیوں کے بارے میں؟ انہوں نے کہا تھا، علامہ سخاوی نے اپنی کتاب فتح المغیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96 پر نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں، لوگوں سن لو، تلک دماء طہر اللہ منہا سیوفنا فلا نخضب بها السنتنا، وہ ایسے خون ہیں، وہ ایسی لڑائیاں ہیں جن سے اللہ نے ہماری تلواروں کو بچا لیا، اللہ نے ہماری تلواروں کو بچا لیا، ہماری تلواریں ان میں نہیں رنگی، تو اب ہم انہیں کرٹیسائز کر کے، تنقید کر کے ان پر اپنی زبانوں کو رنگ نہیں لگائیں گے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ نے ہماری تلواروں کو اگر ان کے خون میں رنگنے سے بچا لیا، ہماری حفاظت اللہ نے کر لی، تو ان عظیم ہستیوں پر تنقید کر کے زبان پہ رنگ لگانا یہ دانش مندی نہیں ہے، ہم خاموش رہیں۔ اور یہی عقیدہ تو اللہ نے قرآن میں دیا ہے، جس کو علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں نقل کیا ہے کہ امتی جو ان کے بعد آئے انہیں دعا کرنا چاہیے۔ کیا دعا کرنا چاہیے؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 پڑھیے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ وہ لوگ جو ان پیڑھیوں کے بعد آئے ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، ہمارے ان مومن بھائیوں کے بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کوئی بھی کینہ، کپٹ، حسد، بغض باقی نہ رکھ۔ اللہ تو بڑا نرمی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن تیمیہ تو کہتے ہیں کہ ہماری اس دعا کا مستحق امیر معاویہ کا بیٹا یزید بن معاویہ بھی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس دعا میں شامل فرمائے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں صحابہ کی عظمت، لیکن کیا کیجئے گا، لے دے کے انہیں بس یاد رہا ایک کرب و بلا کا افسانہ، حمزہ کی شہادت یاد نہیں، عثمان کی شہادت بھول گئے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کی عزت و قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کی صحبت کے ساتھ اللہ نبی کے ساتھیوں کی بھی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں انہی کے نقش قدم پر چل کر اے اللہ جس رضامندی کے مستحق وہ ہوئی ہے، جس جنت کے مستحق وہ ہوئی ہے، اللہ ہمیں بھی اس کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اپنی توحید پر، اے اللہ ایمان پر قائم رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو اسی ایمان، توحید اور اے اللہ تیرے نبی کی سنت، تیرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہو۔ اے اللہ ہمیں اسی کے لیے مر مٹنے والا بنا۔ اے اللہ رب العالمین، جن بھائیوں کے دلوں میں صحابہ کے تعلق سے کوئی کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کسی تحریر کو یا کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے یا کسی سوشل میڈیا کے ویڈیو کو سننے کی وجہ سے، اے اللہ ان کے دلوں کو صحابہ کے لیے تو صاف کر لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأکبر۔